السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات کا ترجمہ لفظی اور محاورتاً انتہائی آسان انداز میں، اور اسی طرح سورۃ الحجرات کے جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، پہلے میں ترجمہ کروں گا، پھر ان مضامین کی تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کروں گا۔ الحجرات، حجرے کی جمع ہے الحجرات، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، چھوٹا گھر۔ سورۃ الحجرات مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ اے ایمان والو، بار بار ترجمہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی آسان وے میں۔ لا جہاں بھی آئے ہمیشہ ترجمہ نہیں، لا تقدموا، نہ بڑھاؤ، بین یدی اللہ، نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ بھی قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، تو واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ بار بار آتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں ایک ہی دفعہ یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یاد آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے، اور اس کو پھر آپ کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن مشکل ہے، حالانکہ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن مجید بہت آسان ہے، کچھ سمجھنے والا ہو۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا دوبارہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی کا ترجمہ نبی، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ اونچی آواز میں بات کرو ان سے، یعنی نہ اونچا کرو ان کے لیے، بالقول، قول کو، بات کو، کا جہری، کا معنی طرح، جہری بعضکم، جیسے تمہارا بعض کے لیے اونچی آواز بات، یعنی اگر ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بندہ بات کر بھی لے تو خیر ہوتی ہے، لیکن نبی کے ساتھ نہیں کرنی۔ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر تم نے حضور کی شان میں اونچی آواز میں بات کی ان سے، ان کی شان کا خیال نہ رکھا، تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ انا، اور انا کا ہمیشہ معنی بے شک ہوتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان کے دل کو، قلوبہم، ان کے دل کو تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ، دیکھیں بار بار آ رہا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، کا معنی آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اب کتنا آسان ہے، عقل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ دیکھیں صبر ہے، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے، فتبینوا، اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے پہنچو، ان کا نقصان کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم اپنے کیے کے اوپر پھر شرمندگی ہو، فتصبحوا، تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، جو تم نے کیا ہے، نادمین، شرمندہ، سو ایسا نہیں کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اچھے طرح سے جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، عام بندے نہیں ہیں۔ لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں، بعض لوگ آتے تھے کہ جی ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، تو اگر وہ باتیں ماننا شروع کر دیں تمہاری، کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے پسند کیا تمہاری طرف ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو مزین کیا تمہارے دلوں میں، یعنی ایمان جو ہے وہ دلوں کا حسن ہے، دلوں کا زیور ایمان ہے، وکرہ الیکم الکفر، اور کفر کو ناپسند کیا ہے، اور فسوق کو، والعصیان، نافرمانی، یہ فسوق حد سے بڑے ہوئے گناہ، اور عصیان چھوٹے گناہ، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنین کے دو گروہ لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے در صلح کروا دیا کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک سرکشی کرتا ہے دوسرے پہ، یعنی زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَقَاتِلُوا اللَّاتِي تَبْغِي، تو اس سے لڑائی کرو جو سرکشی کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ رب کے حکم کی طرف آ جائے،
فَإِنْ فَاءَتْ اگر وہ لوٹ آئے مطلب آ جائے رب کے حکم کی طرف فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو عدل اور انصاف کے ساتھ ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انما المؤمنون اب بات کی جا رہی کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں اخواتن مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں فاصلحوا بین اخویکم تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھو بار بار آتا ہے یاد ایک دفعہ کرنا ہے لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یسخر نہ مذاق اڑائے تمسخر کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قوم یعنی کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں ولا نساء اور کوئی نہ عورتوں کا مذاق اڑائے عسیٰ ان یکن خیرا منہن ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسکم اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے کو الزام دینا عیب لگانا ولا تنابزوا بالالقاب برے لقبوں سے نہ پکارو بئس الاسم الفسوق بہت برا ہے نام لینا ایمان کے بعد ومن لم یتب جو توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا اجتناب کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے اجتنبوا بچ جاؤ کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے ان بعض الظن اثم بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے ولا تجسسوا جاسوسی نہ کرو کسی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ولا یغتب بعضکم بعضا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ ایحب کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے ان یاکل لحم اخیہ کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جو مردہ ہے فکرہتموہ تم اسے ناپسند کرتے ہو واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم انا بے شک ہم نے خلقناکم کے 3 حصے ہیں خلق پیدا کیا نہ ہم نے یاد رکھیں نون چاہے لفظ کے شروع میں ہو چاہے آخر میں ترجمہ ہم کم تمہیں خلق پیدا کیا نہ ہم نے کم تم کو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو من ذکر و انثی مذکر اور مؤنث سے وجعلناکم بنائے ہیں ہم نے تمہارے شعوباً خاندان و قبائل قبیلے کیوں لتعارفوا پہچان حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک معزز تم میں سے اللہ کے ہاں عند اللہ کے اتقاکم جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے متقی ہے ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا علیم عالم علم خبیر خبر یعنی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قالت الاعراب دیہاتیوں نے کہا عراب دیہاتیوں کے عرابی یہ عربی ہوتا ہے عربی جو عربی بولنے والا ہے لیکن عرابی جو دیہاتی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے کل لم تؤمنوا کہہ دو نہیں تم ایمان لائے ولکن قولوا اسلمنا لیکن کہو ہم اسلام لے کے آئے ولما يدخل الايمان في قلوبكم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وان تطیعوا اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے لا یلتکم من اعمالکم شیئا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں ہوگا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین مومن تو وہ ہوتے ہیں آمنوا باللہ جو ایمان لایا جنہوں نے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ثم لم یرتاب ثم کا معنی پھر وہ شک نہیں کرتے وجاہدوا نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اولئک هم الصادقون وہی لوگ سچے ہیں. کل کہہ دیجیے اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم اللہ کا دین سکھاتے ہو واللہ یعلم یعنی جب اللہ نے جو کہہ دیا کہ تمہارے اندر بھی ایمان نہیں آیا تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہم تو مومن ہیں کیا تم اللہ کو دین سکھاتے ہو اپنا واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جانتا ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ اچھا جی سوری اسٹوڈنٹس وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یمنون علیک وہ احسان جتلاتا ہے آپ پر ان اسلموا یعنی وہ اسٹوڈنٹس یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر یعنی عرابی جو تھے ان کا نہیں جی ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم نے تو احسان کیا اسلام پہ یمن جس طرح ہم میں سے بعض لوگ کئی دفعہ نیکی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر احسان کیا دین کے اوپر احسان کیا بھئی اللہ نے آپ کو توفیق دیا تو آپ نیکی کر رہے ہو یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں علیک آپ پر ان اسلموا کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں کل کہہ دیجئے لا تمنو نہ احسان جتلاؤ علیہ مجھ پر اللہ کا معنی پر یا ہے تو مجھ پر اسلام کو اپنے اسلام کا
بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ جو ہے احسان جتلاتا ہے تم پہ، ان ہداکم للایمان، کو اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے مسلمان ہو تو تمہیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں جب ایمان پختہ نہیں ہوتا تو انسان پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا، بے شک اللہ جانتا ہے، غیب آسمان و زمین کے غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اسٹوڈنٹس ان کے جو احکامات ہیں، مضامین ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جو 1 اور 2 نمبر آیت میں، 1 نمبر آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آگے نہ بڑھو، جتنا دین بتا دیا گیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ مثلا 4 رکعتیں فرض ہیں ظہر کی تو 5 نہ بڑھو، جتنا شریعت نے بتا دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ 2 نمبر آیت میں یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچی آواز میں یعنی جب حضور پاس ہوں تو اونچا نہیں بولنا، اور جب آپ سے بات کرنی ہے پھر بھی اونچا نہیں بولنا ورنہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سمجھیں باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، یعنی بہت بری بات ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جو شور کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے کہ مطلب یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جو 3 نمبر آیا تھا یہ روزہ رسول کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جب حضور کا نام لیا جا رہا ہو، نعت پڑھی جا رہی ہو، حضور کی حدیث سنائی جا رہی ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ 3 نمبر آیت، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے ہاں، یعنی یہاں اب ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو آہستہ بولتے ہیں، دھیما بولتے ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے چن لیا، اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی بات بانسی بے ادب بے نصیب۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اچھا اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اونچوں سے ہی باہر سے ہی اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دیا ان لوگوں نے نا۔ تو بڑے لوگوں کو اب تو حضور ہیں بھائی، جو اللہ کے بعد رتبہ آپ کا، تو ان کو باہر سے آوازیں دے رہے ہو، تو فرمایا اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ 5 نمبر آیت میں کہا کہ بہتر ہوتا کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود آ جاتے، پھر کہا کہ کوئی بات نہیں، ان کا گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ساتھ ہی یہ بتا دیا۔ 6 نمبر آیت میں بات بہت بڑا اصول سمجھایا جا رہا ہے ریسرچ کا۔ 1400 سال پہلے، آج یورپ کو سمجھ آئی کہ ریسرچ بھی کرنی چاہیے، 1400 سال پہلے کا اسلام نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ریسرچ کرو، تحقیق کے بغیر بات نہ کرو، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات لے کے آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ فاسق ہو جائے، یہ اصول ہے کہ کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لینی ہے اچھی طرح، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، سنی سنائی بات کرنا، سننا یہ جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پلے باندھ لیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو سمجھتے ہو اپنے علم کے مطابق 100% کہ وہ بندہ نیک ہے، اچھا ہے، تو یہ نہ کہو کہ وہ بندہ ہے ہی اچھا، کہو میرے علم کے مطابق اچھا ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں تمہارا یہ علم ہے کہ وہ برا انسان ہے تو یہ نہ کہو کہ وہ ہے ہی برا ہے، بلکہ یہ کہو کہ میرے علم کے مطابق برا ہے، یعنی جتنی آپ کی تحقیق کے مطابق۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تحقیق کا جو اصول ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، تحقیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا۔ 7 نمبر آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بھی کہہ دیتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ دین ایسے ہونا چاہیے، یہ بات ایسے ہونی چاہیے، یہ بات ایسے ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہاں کہہ دیں گے وہ دین بن جائے گا تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس لیے جو شریعت بنتی ہے، جو دین بنتا ہے اس کو فالو کریں، نہ کہ تمہاری خواہشات کو دین فالو نہیں کرے گا۔ جس طرح علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ آج کل لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اچھا جی آگے ہے جی 8 نمبر آیت، تو یہ اللہ تعالیٰ وہی پچھلی آیت کا ہی حصہ ہے یہ۔ 9 نمبر آیت میں اور 10 نمبر آیت میں نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، وہ ہے کہ مومنین میں سے 2 جماعتیں اگر لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دیا کرو، کیونکہ مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اگر ایک گروہ دوسرے پہ سرکشی کرتا ہے، چاہے گروہ ہوں چاہے 2 انسان ہوں، ایک ظلم کر رہا ہے، آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے قریبی ہو، تو یہ اصول دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی گروہ ہے وہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جتنی آپ کی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، مل کے سب کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔
10 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन मोमिन का भाई होता है, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, तो इसकी इज़्ज़त एहतराम इसको करना चाहिए। 11 नंबर में आयत, अब 10 आयत का थी, अब मौजू थोड़ा चेंज हुआ। 11 नंबर आयत में अब अखलाक व आदाब सिखाए जा रहे हैं। क्या ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। मजाक उड़ाना, देखिए हर इंसान को अपनी इज़्ज़त अजीज़ होती है। ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान को तो चाहे मेरी इज़्ज़त करो, आप नहीं कर रहे, तो मतलब ऐसे तो नहीं होता ना। आपने इज़्ज़त करनी है, अब इज़्ज़त चाहते हो तो आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। असान यकून खैर मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन, यानी औरतें में न उड़ाएं। हो सकता है कि वो बेहतर हो, अक्सर ऐसे होता है कि जिसका मजाक उड़ाया जाता है वो सब्र कर रहा है और वो बेहतर होता है, तो ऐसे नहीं करना। ऐब नहीं लगाने खाम खा, मिसाल के तौर पर आटा गूंदी हिल्दी क्यों है भाई, गुनन तो डबो, आटा गूंदी तो है भाई। वला तनाबज़ु बिल अलकाब, बुरे लकबों से मत पुकारो, बेसल इस्मुल फुसूक, बुरा है यानी लकब अच्छे नाम से पुकार रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बाखलाक बने तो अच्छे नाम से पुकारें। जो ईमान के बाद, मुसलमान होने के बाद भी ये चीज़ें नहीं छोड़ता ना, वो जालिम है। अपने वो कहता रहे कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन वो जालिम। 12 नंबर आयत, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, गुमान से बचो। गुमान क्या होता है? किसी के बारे में वैसी जहन में कोई बात रख लेना, क्योंकि नबातन इस्मुन, बाज़ गुमान झूठ होते हैं। जसूसी ना करो। अच्छा, गुमान की बात होगी। जसूसी ऐब ढूंढना, गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करना, किसी की बात का पता चल जला कान लगाना, ये सारा जसूसी में है। जसूसी हराम है मुसलमान की। इस्लाम में उसूल यह है कि आप किसी के ऐब नहीं ढूंढ सकते, पता ऑटोमेटिकली चल जाता है तो फिर भी छुपाना चाहिए। गीबत, गीबत क्या होती है? आप किसी का जिक्र इस तरह से करते हो कि उसको बुरा लगता है, चाहे उसके अंदर वो बात हो फिर भी गीबत है। अगर वो बात नहीं है तो बुहतान है। गीबत और चुगली के दरमियान फ़र्क होता है। गीबत ये होती है कि बगैर आप मतलब किसी के गैर मौजूदगी में उसका इस तरह से नाम लेते हैं, इस तरह से बात करते हैं, उसको पसंद नहीं है। चुगली होती है कि जिसकी गीबत की जा रही है उसको जाके बताना कि फ़लाना बंदा तेरी गीबत कर रहा था, तो चुगली बड़ा गुनाह है। अच्छा जी, आगे है जी, अल्लाह आपका भला फरमाए। गीबत का कहा जा रहा है कि मुर्दा भाई का गोश्त को खाना पसंद करता है, जो नहीं ना करते तो फिर क्यों करते हो। 13 नंबर आयत में बयान किया जा रहा है कि ये जो ज़ातें हैं ना तुम्हारी, ये ज़ातें हैं, इनमें ना पढ़ो। ये नहीं है कि फ़लाँ ज़ात का अफजल है सबसे। ये अल्लाह ने सिर्फ पहचान के लिए बनाए हैं। इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो तकवे वाला है, नेक है, मुखलिस है, इखलाक वाला है। एराब ने कहा कि हम ईमान लाए। अच्छा, वही जो देहाती लोग थे वो कहते थे हम मोमिन हो गए हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, मोमिन इस्लाम और ईमान में फ़र्क होता है। इस्लाम यह है कि कलमा पढ़ लिया, लेकिन दिल में ईमान, मोमिन उस वक्त बंदा होता है जब दिल में आ जाए, यानी पक्का पुख्ता हो जाए, गुनाह से नफ़रत हो, नेकी से मोहब्बत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गुनाह को हाथ देखते हो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो, नहीं रोक सकते ज़ुबान से कहो, ज़ुबान से रोकने की ताकत नहीं, दिल से बुरा जानो। दिल में भी बुरा जानना सबसे कमज़ोर दर्जा ईमान का। जो दिल में भी बुरा नहीं जानता, इसका मतलब है उसके अंदर, दिल के अंदर ईमान है ही नहीं। मोमिन फिर का फरमाया वो होता है जो शक नहीं करता। अगर किसी को शक है दीन पे अमल करने के बारे में तो फिर तो वो मोमिन नहीं है ना, और जिहाद करता है अल्लाह की राह में। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो बड़े पक्के मोमिन हैं। 16 नंबर आयत में फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को दीन सिखाते हो। जब अल्लाह ने कहा कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम्हारा ईमान अभी नहीं आया, तो अल्लाह को दीन सिखाते हो, अल्लाह हर चीज़ पे जान। 17 नंबर आयत में फरमाया कि वो कहते थे कि उनका ये ख्याल था, एहसान जतलाते थे कि हम देखें आपकी मदद की, हम मुसलमान हुए, हम नेकियां करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको ये समझाओ कि ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है। ये ना समझो कि इस अल्लाह के ऊपर या दीन के ऊपर तुम एहसान कर रहे हो। हदीस है कुदसी मशहूर कि तुम सारे के सारे नेक बन जाओ, अल्लाह की सल्तनत में एक ज़रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। तुम सारे के सारे गुनहगार बन जाओ तो अल्लाह की सल्तनत में एक ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह जानता है गैब आसमान और ज़मीन का, वल्लाहु बसीर बिमा तामलून। अल्लाह ताला जो तुम करते हो सब देखने वाला। ये है जी मुकम्मल रिकॉर्ड सूरतुल हुजुरात का।